السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں عامر حیدرآباد سے پھر اب سب سے مخاطب ہوں۔ الحمد للہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم کو یہ نیوز سننے ملی ہے کہ سپریم کورٹ کے رجسٹر کی طرف سے ایک نوٹسز کچھ ایشو ہوئے اور انہوں نے ابھی 2 ہفتے کا ٹائم دیا ہے اس کے اندر ان کو جوابات داخل کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے آنے والی 28 کو اپنا ٹائم آ جائے اور انشاءاللہ اسی دن فیصلہ بھی ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے امید ہے، یہ پوری اللہ سے امید ہے۔ اللہ جب چاہے گا تبھی ہوگا بھائی، کوئی جج کے ہاتھ میں کوئی وکیل کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ جب چاہے گا تبھی ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور حق کی جیت ہوگی یہاں بھی سپریم کورٹ میں بھی، دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ۔ تو کچھ لوگ بدگمانی پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، آج بھی غیبت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بدگمانی اس طریقے سے کہ آپا کے پاس لائر کی فیس دینے پیسہ نہیں ہے، ان کے لائر صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں، آپا خود باہر آنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ ارے بھائی یہ گانا تو یہ لوگ جو ہے تلنگانہ ہائی کورٹ کے ٹائم سے گا رہے ہیں، یہ لوگ تلنگانہ کے وقت میں بھی یہی بول رہے تھے یہ لوگ کہ بھائی آپا خود باہر آنا نہیں چاہ رہے ہیں، وکیل صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں، لائرس، آپا کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسی لائر کے ذریعے جو ہے جیت دلایا نا، حق کی جیت ہوئی وہاں پر۔ ابھی کیا ہوا؟ تو ٹھیک اسی طریقے سے یہاں پر بھی اب اس بار بھی جو ہے سپریم کورٹ میں جتنا ڈیلے ہوتے جا رہا ہے اور یہ لوگ جو ہے اپنا کام بخوبی انجام دے رہے ہیں، لوگوں کے دل میں دہشت پیدا کر دے رہے ہیں، ڈر پیدا کر رہے ہیں، ڈر کا ماحول پیدا کر دے رہے ہیں لوگوں کے بیچ میں کہ بھائی آپ کا پیسہ گیا، اب نہیں آنے والا ہے۔ یعنی کہ اب یہ جج بن گئے یہ لوگ، ان کو کام دھندہ پہلے تو کچھ ہے نہیں، اب یہ لوگ جج بن کے فیصلہ سنانے لگ گئے کہ بھائی تمہارا پیسہ گیا، تم بھول جاؤ، آپا خود باہر آنا نہیں چاہ رہے، اتنا ڈیلے ہو گیا۔ ڈیلے کیوں ہوا؟ تو میں ہمارے جتنے بھی بھائی سپورٹرز ہیں، جتنے بھی صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی بہن، ان سبھی سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ بھائی میرے اس چیز کو غور فکر کرو۔ آپ جب آپ اس چیز کو غور کریں گے تب آپ جانیں گے کہ تلنگانہ میں ایک سال تلنگانہ ہائی کورٹ میں کم از کم ایک سال کیس چلائی ہے، ایک سال کے اندر کتنے مہینے ویسٹ ہوئے ہمارے۔ ایک بار تو جو ہے سمر ویکیشن کے 2 مہینے ویسٹ وہاں پر ہو گئے، پھر اس کے بعد میں جج چینج، پہلے ہمارا جج چینج ہو گیا تھا، وہاں پہ ٹائم ویسٹ ہو گیا، پھر اس کے بعد میں جو ہے لائرس لوگ کی ہڑتال ہو گئی تھی، 1 مہینہ اس میں ویسٹ ہو گیا، 1-2 مہینے اس میں ویسٹ ہو گئے، پھر سمر ویکیشن میں 1-2 مہینے ویسٹ ہو گئے، یعنی کہ 4-5 مہینے وہاں ویسٹ ہو گئے تلنگانہ میں۔ ورنہ 5-6 مہینے میں فیصلہ ہو جاتا تھا، جہاں پہ ایک سال چلا وہاں پہ 6 مہینے 7 مہینے میں فیصلہ آ جاتا تھا، وہاں پہ 5 مہینے ویسٹ ہو گئے۔ ابھی جب ہم سپریم کورٹ آئے ہیں، سپریم کورٹ میں مارچ سے لے کے ابھی تک، یعنی کہ یہاں پر 5-6 مہینے سمجھو آپ، وہاں پہ 4-5 مہینے، یہاں پہ 5-6 مہینے، یعنی کہ 10 مہینے پکڑ لو آپ، 10 سے 11 مہینے ہمارے جو ہے تلنگانہ ہائی کورٹ اور یہ سپریم کورٹ میں ویسٹ ہوئے ہے، صرف جو ہے یہ کووڈ-19 کے ذریعے اور کووڈ-19 کی طرف سے، اور جو ہے یہاں حیدرآباد تلنگانہ میں یہ ویکیشنز کے ذریعے، ویکیشنز وغیرہ کے لیے۔ تو خیر بولنے کا مطلب میرا یہ ہے، ہم ہر چیز کو غور کرنا چاہیے بھائی، کسی کی باتوں میں مت آؤ، ان کا کام ہی ہے گندگی پھیلانا، گندگی پھیلا رہے یہ لوگ۔ میں سمجھتا ہوں یہ دنیا میں کس لیے آئے، گندگی پھیلانے کے لیے آئے یا پھر اپنے لیے اچھے اعمال اکٹھا کرنے کے لیے آئے۔ تو جس طریقے سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں نا، میں نے سمجھتا ہوں کہ بھائی یہ لوگ کچھ دنیا میں اچھا کرنے کے لیے آئے، اچھی نیت سے کچھ آئے، بس ان کو جو ہے بدگمانی کرنا اور لوگوں کو اذیتیں دینا یہی آتا ہے میرے بھائی، اور کچھ نہیں۔ انشاءاللہ آزمائش تو ہر کسی کی چل رہی ہے بھائی، آزمائش میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کی طرف رجوع کریں گے۔ جب بھی ہم پہ کوئی ایک حضرت علی سے جو ہے ایک شخص سوال کرتا ہے کہ اے حضرت، جب ہم پہ کوئی مصیبت آئی تو ہم اس کو کیا سمجھنا، یہ ہمارے لیے عذاب ہے یا آزمائش ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں جب بھی تم پہ کوئی مصیبت آتی ہے، اس مصیبت کے وقت تم اللہ کی طرف دوڑیں گے تو وہ تمہارے لیے آزمائش ہے، اور اس مصیبت میں جب تم دنیا کی طرف دوڑیں گے وہ تمہارے اوپر عذاب ہے۔ تو ہمارے کو عذاب کا وہ نہیں بننا ہے، عذاب کا حقدار نہیں بننا ہے، ہم کو اللہ کی طرف دوڑنا ہے، آزمائش ہے یہ ہمارے لیے انشاءاللہ تعالی۔ اور اسی طریقے سے ہم جو ہے صبر اور نماز سے کام کریں گے بھائی۔ جو لوگ گندگی پھیلا رہے ہیں، جو لوگ بدگمانی کر رہے ہیں، کرنے تو ان کا یہ تو عادت بن گئی، ان کی فطرت بن گئی ہے۔ تو بولنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اپنے جتنے بھی لوگ ہیں ذرا الرٹ رہیے، ان سے ذرا بچ کے رہیے، یہ لوگ کے سائے سے بھی بچ کے رہیے، کیونکہ ہم کو ایسے لوگوں کا سایہ بھی نہیں چاہیے۔ تو ایسے لوگوں کے سائے سے بھی بچ کے رہیے، ان کی باتوں میں آئیے مت، اور ان کا کام تو شروع سے بدگمانی پھیلانے کا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس بار بھی جو ہے سپریم کورٹ میں حق کی جیت ہوئی، اور یہ لوگ اصل میں ڈرانا چاہ رہے کمپلینرز کو،
جس طریقے سے کمپلینرس کو اپنی باتوں میں لے کے پھنسا دیا ہے آلریڈی، اور ان کو جو ہے اور ان کو پھسلا رہے ہیں اپنی باتوں میں لے کر آگے کہ بھائی تمہارا پیسہ جلد سے جلد مل جائے گا۔ لاسٹ ٹائم آپ سب کو یاد ہوا، ایک ہمارے بامبے والے بھائی ہے، انہوں ان کا ایک آڈیو ریلیز ہوا تھا، وہ بتائے تھے آڈیو میں اپنے کہ ای او ڈبلیو سے وہ ملاقات کیے تھے، اور ای او ڈبلیو کے ایک آفیسر نے بتایا کہ کمپلینرس کا پیسہ جو ہے آپ کمپلین کر دو، کمپلین کرنے کے بعد کمپلینر کا پیسہ بہت جلد مل رہا۔ کتنے وقت میں جب پوچھا گیا تو وہ بتائیں کہ 7 سے 10 سال میں کمپلینر کا پیسہ، ای او ڈبلیو آفیسر بتا رہے ہیں کہ 7 سے 10 سال لگ جائیں گے آپ کو پیسہ ملنے کے لیے، یہ آفیسر بتا رہے ہیں۔ پھر اگر دیکھا گیا تو اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے ٹائم، تو اتنا ٹائم لگے گا ان کو کمپلینر کو پیسہ ملنے کے لیے۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیے کمپلینر کو جو ہے ایک تو بھٹکا دیے، دوسرا پھنسا دیے، اور تیسرا جو ہے ان کو پھسلاتے جا رہے ہیں کہ بھائی تمہارا پیسہ مل جائے گا، مل جائے گا، تو آج ملے گا، کل ملے گا، 3 مہینے ملے گا، 3 ہفتے میں ملے گا، 6 مہینے میں ملے گا۔ ابھی دیکھو 2 سال ہونے آ گیا، ابھی اکتوبر میں آپا کو اریسٹ ہو کے 2 سال ہو جاتے ہیں، ابھی کیا ملا ہے ان کو؟ کسی کو کچھ بھی نہیں دلا ہے نا، صرف ہم جیت گئے، ہم سی بی آئی میں چلے گیا کیس، کہاں گیا؟ سی بی آئی کا کیس ہوتا ہی نہیں ہے، ایس ایف آئی او کا تھا۔ الحمدللہ صحیح طریقے سے جو ہے ہمارے سری دیوی میڈم ججمنٹ دیے ہیں، ایس ایف آئی او میں گیا ہے کیس، اور الحمدللہ ان کے ججمنٹ میں کافی سارے باتوں کا خلاصہ ہو گیا۔ کلیئرلی انہوں نے بتا دیا کہ بھئی یہ کیس پونزی اسکیم نہیں ہے، یہ کمپنی پونزی اسکیم نہیں ہے، اور ان کو پولیٹیکلی پھنسایا گیا ہے، کس طریقے سے ان کو اذیتیں دے کر جو ہے پریشان کیا گیا ہے، اور جتنے بھی کمپلینس ہوئے ہیں وہ پورے سارے ایس ایف آئی او میں ٹرانسفر کیے گئے ہیں، کیونکہ لیگلی دیکھا گیا تو یہ سارے کیسز ایس ایف آئی او میں جانا چاہیے۔ اس طریقے سے جو ہے سری دیوی میڈم نے آرڈر سنایا ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل سے۔ جس طریقے سے تلنگانہ میں جیت ہوئی، حق کی جیت ہوئی، اسی طریقے سے سپریم کورٹ میں بھی جیت ہوگی۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ گھبرائیے مت، پریشان مت ہوئیے، یہ لوگ کمپلینرس کو اور پریشان کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اپنا کام ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، صبر اور نماز سے کام کرنا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے انشاءاللہ، اسپیشلی ڈاکٹر نوائرہ شیخ آپا کو دعا میں یاد رکھیے، وہ بیچارے 2 سال سے اندر رہ کے کافی اذیتیں جھیل رہے بھائی۔ ہم تو بھی باہر رہ کے اتنا صبر کر رہے ہیں، وہ تو بیچارے جو ہے اندر قید میں رہ کے کیسی کیسی اذیتیں برداشت نہیں کر رہے ہیں، وہ اللہ رحم کرے ان کے اوپر، اللہ ان کو صحت دے۔ سبھی لوگ دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ تعالی، ڈاکٹر نوائرہ شیخ کو خاص کر کے، اور ہم کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے، اسی طریقے سے صبر اور نماز سے کام کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔